ایک بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی، ان کا نام تھا شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ علیہ۔ اب اپنی محفل ہوتی ہے تو بندہ اپنی من موجی مستی میں باتیں کرتا ہے، کون پکڑ دکڑ والا ہے نا؟ اپنوں میں اپنی طرح بات ہوتی ہے، غیروں میں تھوڑا محتاط بات ہوتی ہے، لیکن یہ جب سے ظالم انٹرنیٹ آیا ہے یہ اپنوں کی بات بھی غیروں تک پہنچاتا ہے، اس لیے فتنہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اچھا کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے ایک دن اپنی محفل میں کہا کہ میرے جیسا ولی اس وقت زمین پر کوئی نہیں۔ کس نے کہا؟ شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے کہا کہ میرے جیسا ولی زمین پہ کوئی نہیں۔ اب سمجھے کہ سب میرے مرید ہیں، میرے چاہنے ماننے والے ہیں۔ اس میں ایک قادری غوث پاک کا مرید بیٹھا تھا، وہ چادر اوڑھ کر، چادریں اوڑھی جاتی تھی ایسی چادر، اس نے چادر اٹھا کے پھینکا اور کہا اگر آپ اتنے بڑے ولی ہیں تو مجھ سے کشتی کیجئے، لڑیے، آؤ چلو آؤ آؤ۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے، ہر دور میں چائے سے زیادہ پیالیاں کتریاں گرم، اور مرید کھڑے ہو گئے ہمارے پیر سے لڑے گا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا واقعی پیر تھے وہ، اور سچے لوگ ہوتے پھر وہ سچے ہی ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ واقعی پیر تھے۔ وہ مریدوں کا وہ بیٹھو تم بیٹھو، یہ بات مجھ سے کر رہا ہے، تم آستینے نہ چڑھاؤ، تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے دیکھا اس کو، ابھی دیکھا، توجہ گئی۔ یہ پہچان کا تو بندہ نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھ کر مجھے پتا چل رہا ہے کہ اس کے بال سے نور کی شعاع نکل رہی ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ یہ ہے قادریت، قادریت اس کو کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے قادریت کو؟ جس دن مرو گے پتا چلے گا کہ قادریت کس چیز کا نام ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے مریدوں کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ انہیں توبہ کی توفیق نہ مل جائے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب تک کہ میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا تب تک کہ میں اپنے ایک ایک مرید کو بخشوا کر کے اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ اس پر تو سنیو سبحان اللہ بنتی ہے۔ ہاں، جو اپنی مغفرت کی بشارت سن کر بھی چپ ہو تو پھر سوا اس کے کیا ہوتا ہے کہ آپ یہاں حاضر ہیں، آپ کا دماغ غیر حاضر ہے۔ کس پیر کا دامن پکڑا رہے؟ نبی ملا تو سید الانبیاء، اور پیر ملا تو سید الاولیاء، اور خواجہ ملا تو سید الاولیاء فی الہند، سرکار غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ غور فرمائیں نا، ہم تو چھوٹے لوگوں کی بات ہی نہیں کرتے۔ امام بھی ہمیں ملا ہے تو امام اعظم ملا ہے، یہاں کوئی کم ہے ہی نہیں۔ ہاں، اور مجدد بھی ملا تو حضرت نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت ملا ہے۔ لوگ حسد کرتے رہے، کرو ہمارے مقدر پہ حسد کرو جتنا کر سکتے، تمہارے مول میں وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے، تو حسد تو بنتی ہے نا۔ نعمت ملے تو حسد بنتا ہے۔ جب سید الانبیاء ملا ہمیں ہمارے نصیبے میں، سید الاولیاء ہمارے نصیبے میں، دیکھیں نا صدیق اکبر جو سب سے بڑا صدیق ہے وہ ہمارے نصیبے میں، فاروق اعظم جو سب سے بڑا فاروق ہے وہ ہمارے نصیبے میں، عثمان غنی جو سب سے بڑا غنی ہے وہ ہمارے نصیبے میں، خاتم الاولیاء جس نے ساری کائنات کے ہر بندے کو جس کو ولی بنایا اس کو صرف علی نے ولی بنایا، وہ ولی بھی ہمیں نصیب ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آصف بن برقیہ کی طاقت کتنی ہے؟ سورہ نمل میں آصف بن برقیہ کا ذکر ہے، بولے پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لے آیا۔ میں کہا بڑی طاقت ہے، کوئی انکار ہے؟ ہر مکتبہ فکر کا مولوی کہتا ہے کیا طاقت ہے کیا؟ میں نے کہا مولوی صاحب تجھے پتا ہے کہ اس آصف کو ولی بنایا کس نے؟ جس آصف کی کرامت کا ذکر کر رہے ہم تو مانتے ہیں، لیکن اس آصف کو ولی بنانے والا کون ہے؟ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مزری اٹھا کے دیکھو، وہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد مجدد الفسانی کے مکتوبات اٹھا
ایسا علی بھی ہمارے نصیبے میں، حسن مشتبہ جیسا ولی ہمارے نصیب میں، امام حسین جیسا ولی ہمارے نصیبے میں، محبوب الہی جیسا ولی ہمارے نصیبے میں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا ولی ہمارے نصیبے میں، حضرت شاہ مدار حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہمارے نصیبے میں، وارث دیوا ہمارے نصیبے میں، شاہ برکت اللہ ہمارے نصیبے میں۔ پھر لوگ ہم سے حسد نہ کریں گے تو کیا کرو، جی بھر کے کرو۔ جس کو دولت ملتی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، جس کو اتنی بڑی دولت ملی ہے، ہم سے بڑی دولت کسی کے پاس۔ تو جلدی جلدی بات مکمل کر لوں، ختم بات، ٹائم ختم ہوا کہ ابراہیم حضرت عبد الرحمن تفسنجی نے کہا اس کے بال سے نور نکل رہا ہے، یعنی اس کے پیر نے اس کو کتنا منور کر دیا۔ غور کریں، جو مرید ہو جائے غوث پاک اس کو اتنا منور کرتے ہیں، جو لوگ غوث پاک کی نسل میں پیدا ہوتے ہیں غوث پاک ان کو کتنا منور کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجیے نا، کیا شان والی یہ سرکار ہے۔ بول میرے امام نے یوں ہی تھوڑی کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ بہرحال مختصر کرتا ہوں، میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس لیے بولتا ہوں کہ کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، کہ کتاب پڑھے لکھے لوگ پڑھتے ہیں اور خطاب کو میری طرح ان پڑھ لوگ بھی سنتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ تھوڑی سی تشریح میں نے کر دی۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن تفسنجی نے کہا او بھائی تو اپنی چادر اوڑھ لے۔ کہا ہم قادری لوگ ہیں، ایک بار پھینک دیتے تو دوبارہ نہیں اوڑھتے، ہم قادری لوگ ہیں، ایک بار پھینکتے تو دوبارہ نہیں اوڑھتے۔ تو کہا اب کیا؟ تو کہا وہی کھڑے کھڑے کا اپنی بیوی سے ذرا میری گدڑی دینا جی۔ تو پتہ نہیں بیوی کہاں تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کے دیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو پہن لیا۔ اب تو پورا مجمع دم بخود ہے کہ یا اللہ جب مرید کا یہ عالم ہے تو اس کا پیر کون ہوگا؟ اور پوچھا عبد الرحمن تفسنجی سرکار نے تیرا پیر کون ہے؟ کا میرا پیر ہے سردار اولیاء، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی، حسنی حسینی، اشہب میرا پیر ہے۔ تجھے دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ تو بڑا پاورفل ہے تو تیرا پیر بھی پاورفل ہوگا، لیکن ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں روز آتا جاتا ہوں، یعنی عبد الرحمن تفسنجی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کیا نصیب ہے، میں روز آتا جاتا ہوں، میں روز آتا جاتا، لیکن تیرا پیر نہ کبھی جاتے ملتا ہے نہ کبھی آتے ملتا ہے۔ یعنی اگر تیرا پیر حضور کے یہاں آتا جاتا، بھئی جو نمازی ہوگا وہ نمازیوں سے کبھی تو ٹکرائے گا، جاتے ہوئے آتے ہوئے جو کبھی جب نماز کوئی نہیں جاتا تو کس نے کب ٹکرانا ہے مسجد آنے جانے والوں سے، یہی تو بات ہے۔ اگر تیرا پیر کبھی دکھتا نہیں، کبھی دیکھا نہیں عبد القادر گیلانی کو، میں نے کبھی نہیں، نہ آتے نہ جاتے، نہ کبھی صحن رسول میں کبھی نہیں، محفل رسول میں کبھی نہیں دیکھا۔ ادھر یہ بات ہوئی، اب تو